نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے۔ تحریر مولانا یوسف اصلاحی صاحب۔ مولانا لکھتے ہیں، دنیا میں قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھائی جاتی ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام قرآن ہے، یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن دراصل مبالغے کا مصدر اور مفعول کے معنی میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی گئی اور پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جائے گی۔ کروڑوں انسان صرف ناظرہ پڑھنے والے ہیں۔ جو لوگ دوسری زبان کے ہیں وہ بھی اس کو کلام الہی سمجھ کر عقیدت سے پڑھتے ہیں اور مشقت کے ساتھ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، مگر اس عمل کو عبادت جان کر کرتے ہیں۔ لاکھوں ہیں جو اس کو یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینوں میں دنیا کے ہر خطے میں رات کی تراویح میں حفاظ اس کو دل بستگی اور خوش الحانی سے پڑھتے ہیں، اور کروڑوں لوگ دل بستگی اور خوش عقیدگی کے ساتھ سنتے ہیں۔ جو اس کی مختلف تفسیریں پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ کے معنی پر غور کرتے ہیں، اس کے مفہوم میں فکر و تدبر کرتے ہیں، لاکھوں ہیں جو اس کے علوم و معارف میں غرق رہتے ہیں۔ کروڑوں ہیں جو اس کو خوش الحانی اور ترتیل و تجویز سے پڑھتے ہیں۔ غرض دنیا کے گوشے گوشے میں قرآن حکیم کے پڑھنے کا جو اہتمام ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنے پڑھانے کی بات جب کی جاتی ہے تو اصلاً اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ سمجھ کر پڑھایا جائے، اس لیے کہ یہ محض وظیفے کی کتاب نہیں ہے بلکہ ہدایات اور احکام کی کتاب ہے، اور یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے کہ لوگ اس کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر ایمان لائیں اور ان کے احکام کی تعمیل کر کے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کی تعمیر کریں۔ یہ بات ان تعلیمات اور احکام کو سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ البتہ ایک بات نہایت وضاحت و صراحت کے ساتھ قطعی طور پر ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کو یہ امتیازی مقام حاصل ہے کہ محض اس کے الفاظ کو دہرانا اور بغیر سمجھے پڑھنا بھی عبادت اور باعث ثواب ہے۔ یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا لا حاصل ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ محض الفاظ دہرانے سے یہ بہتر ہے کہ آدمی کسی زبان میں ترجمہ ہی پڑھ لے، قطعاً غلط اور گمراہ کن طرز فکر ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کو بے سمجھے پڑھنا بھی عبادت اور باعث اجر و ثواب ہے، اور یہ کوئی خود تراشیدہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صادق و امین کا صاف صاف ارشاد ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور نیکی کا اجر 10 گنا ہوا کرتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ بلکہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت سمجھانے کے لیے کہ بے سوچے سمجھے قرآن پڑھنے کا بھی اجر و ثواب ہے، نہایت واضح اور قطعی مثال کا انتخاب فرمایا۔ آپ نے یہ حقیقت ذہن نشین کرانے کے لیے یعلمون، تعلمون اور علیم و خبیر جیسے الفاظ منتخب نہیں فرمائے، اس لیے کہ ان کا مفہوم عام ہے۔ آپ نے حروف مقطعات کا انتخاب فرمایا، جن کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ ان کا مفہوم اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ پھر آپ نے الف لام میم کا انتخاب فرما کر اس کے بھی الگ الگ حرف کر کے بتایا کہ الف کا الگ اجر ہے اور لام کا الگ اجر ہے اور میم کا الگ اجر ہے، کہ اگر حروف کا کوئی مفہوم متعین کرے تو اس کے الگ الگ حرفوں کا مفہوم اور مطلب متعین کرے، اور اس کی طرف کسی کا ذہن بھی منتقل نہ ہوگا۔
اور اس طرح آپ نے یہ حقیقت قطعی طور پر ذہن نشین کرائی کہ بے سمجھے پڑھنا بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بے پڑھے لوگ نماز میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھتے ہیں اور اس کے مطلب سے ناواقف ہوتے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی یا ان کو نماز کا اجر و ثواب نہیں ملتا؟ ان کی نماز سب کے نزدیک درست ہے اور یقیناً یہ لوگ اجر و ثواب کے بھی مستحق ہوں گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن بڑی عقیدت، ذوق و شوق اور للہیت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں۔ پورا حفظ نہیں کرا پاتے تو چند صورتیں ضرور یاد کراتے ہیں، خود سنتے ہیں، دوسروں کو سنواتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اور بجا فخر کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ امتیاز صرف اللہ کے کلام ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے کلام میں جو جوش ایمان کو گرمانے کی تاثیر اور تسخیر کی شان ہے وہ دنیا میں کسی کلام کو حاصل نہیں۔ اس لیے اس کا پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت اور حفظ کرنا بھی عبادت ہے۔ اور دنیا میں اسی تصور اور یقین کے ساتھ کروڑوں بچے ناظرہ قرآن پڑھتے یا حفظ کرتے ہیں اور رمضان کی روشن راتوں میں تراویح کی نماز میں قرآن سناتے ہیں، اور سننے والے عقیدت و دل بستگی اور ذوق و شوق کے ساتھ سنتے ہیں اور اللہ سے عبادت کے اجر و ثواب کی توقع رکھتے ہیں۔ اس گفتگو کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں بے سوچے سمجھے قرآن پڑھنے کی تلقین کر رہا ہوں یا ان لوگوں کے غلط مقصد کو تقویت پہنچا رہا ہوں جو قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کو عام مسلمانوں کے لیے غلط اور مضر بتاتے ہیں اور محض الفاظ دہرانے اور بے سوچے سمجھے تلاوت کرنے پر اصرار کرتے ہیں۔ میرا مقصد تو صرف اس غلط ذہن کی اصلاح ہے جو قرآن کے الفاظ دہرانے، بے سمجھے تلاوت کرنے اور قرآن حفظ کرنے اور قرآن سنانے کو دینی کام سمجھتے ہیں اور کلام اللہ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور اس فکر کو عام کرنے کی کوشش کر کے خود کو دانشور ظاہر کرتے ہیں۔ اور بعض نادان تو اس حد تک اپنی دانش و بینش کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کے الفاظ نہ پڑھ سکیں تو کوئی غم نہیں، اصل مقصد تو سمجھنا سمجھانا ہے۔ کسی بھی زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی بے سمجھے قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ کلام اللہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو جو عظمت و تقدس حاصل ہے اور اس میں تسخیر و تاثیر کی جو قوت ہے، ایمان کو گرمانے، روح کو بالندگی بخشنے اور آنکھوں کو نمناک کرنے کی جو کیفیت ہے وہ دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ وہ اللہ کی نازل کردہ اور محفوظ کتاب ہے۔ قرآن کا آغاز ہی اس حقیقت سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ ہی کے الفاظ ہیں۔ کسی زبان میں اس کا ترجمہ ان الفاظ کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ اور تفسیر ان الفاظ کے مفہوم و معانی سمجھنے کی ایک کوشش ہے اور بس وہ کلام الہی کا بدل نہیں ہے۔ اس تصور کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قوانین اور احکام نازل کیے ہیں اور یہ ہدایت فرمائی ہے کہ مسلمان اس کتاب ہدایت کے مطابق اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی گزاریں۔ یہ الہی قوانین اور تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ یہ نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اس کی ہدایات پر غور و تدبر کیا جائے اور اس کے مطابق ہر طرح کے حالات میں زندگی گزاری جائے۔ امت نہ صرف یہ کہ اس کی روشنی میں عزت و سربلندی کی زندگی گزارے بلکہ دنیا والوں کو اس سے روشناس کرائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آمادہ کرے۔ یہ امت کا منصبی فریضہ ہے کہ وہ قرآن کے پیغام کو عام کرے، ہر دور کے انسانوں کو سمجھائے۔ ظاہر ہے امت یہ منصبی فریضہ اس وقت انجام دے سکتی ہے اور اس ہدایت نامے کی روشنی میں زندگی گزارنے کا حق ادا کر سکتی ہے جب اس میں غور و فکر کی عادت ڈالے اور اس کے احکام کی روح کو سمجھے، ہر طرح کے سرد و گرم حالات پر اس کو منطبق کرے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا پختہ فیصلہ کرے۔ قرآن کی نازل کرنے والے نے اس کے نزول کا یہی مقصد بتایا ہے۔ سورہ صاد میں ارشاد ہے آیت نمبر 38 میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔
یہ کتاب مبارک ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و تدبر کریں اور اہل عقل اس سے ہدایت و نصیحت حاصل کریں۔ امت نے اس قرآن کے ساتھ یہ نہایت غلط سلوک اور انتہائی زیادتی کی ہے کہ اس کو سمجھنے سمجھانے میں غور و تدبر کرنے اور اس کے احکام اور تعلیمات پر عمل کرنے کی عادت بڑی حد تک ختم کر دی ہے، حالانکہ قرآن نے بار بار اس کی ہدایت فرمائی ہے، یہی اس کا مقصد نزول بتایا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اس کی ترغیب دی ہے، اس کے مواقع پیدا فرمائے اور مجلسوں میں اس طرح کے سوالات ابھارے کہ لوگوں میں قرآن پر غور و فکر کا جذبہ ابھرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور باہم اس کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ ان کا تذکرہ اپنے پاس کے لوگوں میں کرتا ہے۔ رواہ ابو داود۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔